السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت سے، عقیدت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید سے درود شریف پڑھیں گے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء الذی یسمع صلاة الحاضر فی روضة الخضراء وتبلغ إليه صلاة البعداء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی العربی الکریم خدایا عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدایا عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے سانس بعد میں پہلے تیرے نبی کا نام آئے محبت سے مسکرا کے کہہ سبحان اللہ خدایا عشق مصطفیٰ میں وہ مقام آئے سانس بعد میں پہلے تیرے نبی کا نام آئے میرا گدا میرا نوکر میرا غلام آئے اے کاش گنبد خضرا سے یہ پیغام آئے میری حیاتی کچھ اس طرح سے ہو بسر اے ابو بکر میری حیاتی کچھ اس طرح سے ہو بسر اے ابو بکر کبھی میرے لبوں پہ درود آئے کبھی مصطفیٰ پہ سلام آئے انتہائی واجب التعظیم معزز محترم حضرات علماء کرام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے چکرالہ کے دوستوں بزرگوں اور بھائی آج پہلی مرتبہ اس عظیم مسجد یادگار مسجد چکرالہ میں برادر مکرم حضرت مولانا منیر صاحب اور ہر دل عزیز عالم بامل حضرت مولانا محمد طاہر صاحب کی پرخلوص محبت بری دعوت پر حاضری ہوئی ہے دعا فرمائے مالک لم یزل ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کی عظیم الشان کانفرنس در حقیقت ایک دعوت ہے اگلی آنے والی پچند کی 18 تاریخ کو ختم نبوت کانفرنس کے لیے صرف آپ حضرات کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے بحیثیت مسلمان بحمد اللہ سب جانتے ہیں ختم نبوت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے کتنا مبارک عقیدہ ہے لیکن ہم چونکہ دعوت کے سلسلے کے لوگ ہیں اور دعوت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی رائگاں نہیں جاتی دعوت اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین
فرمایا مذاکرہ کر لیجئے، نصیحت کیا کیجئے، یہ آپس کا مذاکرہ اہل ایمان کو بڑا فائدہ دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، انتہائی احتساس سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جب سے انسانیت کو وجود دیا، انسانیت کی فوز و فلاح، رشد و ہدایت، دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک عظیم سلسلہ جاری فرمایا، جس کی ابتدا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی اور اس سلسلے کی تکمیل سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ اور اگلی بات سمجھنے والی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دھرتی کائنات پر کوئی اتفاقی طور پر آخری نبی بن کر نہیں آئے، حادثاتی طور پر آخری نبی بن کر نہیں آئے۔ ان دو لفظوں کو ذرا سمجھیے گا۔ اتفاقی کا معنی کیا ہے؟ آپ کی یہ جامع مسجد ہے، مثال کے طور پر اس میں 500 آدمی آ سکتے ہیں، ایک آدمی کے ایک نمبر سے گنتی شروع ہوتی ہے، 499 آدمی آ جاتے ہیں، کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو 500 نمبر حاصل کرے گا اور 500 نمبر اس کو ملے گا اور وہ آخری ہوگا، کوئی ایک ایسا ہوگا جو 499 کے بعد 500 والا نمبر حاصل کرے گا۔ اسے کہتے ہیں اتفاقی طور پر کوئی بھی آخر میں آ گیا، حادثاتی طور پر بھی آخری نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آنا تو تھا سب نبیوں نے، سارے نبی آئے، اپنے اپنے ادوار نبوت میں تشریف لائے، حادثاتی طور پر اچانک رحمت عالم علیہ السلام بھی آخر میں تشریف لے آئے۔ نہ حضور آخری نبی اتفاقی طور پر، نہ حضور آخری نبی حادثاتی طور پر۔ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے لکھا، حضور اتفاقی طور پہ آخری نبی بن کر نہیں آئے، حادثاتی طور پہ آخری نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ رب العالمین کے علم میں روز اول سے یہ بات طے تھی کہ ابو البشر جناب آدم اس دھرتی کائنات پر پہلے نبی ہوں گے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریاء خاتم النبیین خاتم المعصومین حضرت محمد الرسول اللہ اس دھرتی کائنات پر آخری نبی بن کر آئیں گے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں حضور اتفاقی طور پہ آخر میں نہیں آئے، بلکہ ترتیب ربانی کے مطابق آخر میں آئے ہیں۔ کس کی ترتیب پر؟ اونچی بات سے چنالا والوں، نظریاتی مسجد ہے، نظریاتی آدمیوں اور آپ بھی نظریاتی ہیں ماشاءاللہ۔ کس کی ترتیب پر؟ اس کے آواز بولو پیارے، کس کی ترتیب پر؟ بلند سے کس کی ترتیب پر؟ جس نے پیدا کیا نام لے لیتا ہے اس کا، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور ترتیب ربانی ہے، ترتیب ربانی۔ حضور اتفاقی طور پر آخر میں نہیں آئے، حادثاتی طور پر آخر میں نہیں آئے، روزی اول سے رب نے طے کر دیا تھا۔ رب العالمین کی ترتیب ہے اور اس کی ترتیب کا کیا حکم ہے، اس کی ترتیب میں خطا ممکن ہے یا نہیں؟ آئیے یہ بھی اسی ذات سے پوچھتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اور دنیا کے لوگوں یہ اصول پلے باندھ کے لے جاؤ، میرا ضابطہ پلے باندھ کے لے جاؤ۔ خطا اور ثواب یہ دو پہلو مخلوق میں ہوا کرتے ہیں، خالق کے کلام میں خطا نہیں ہوا کرتی۔ ارے کیوں نہیں ہوا کرتی؟ میں اس وجہ سے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، ہر کسی کا کہا غلط ہو سکتا ہے، نہ خدا کا کہا غلط ہو سکتا ہے، نہ خدا کے مصطفیٰ کا کہا غلط ہو سکتا ہے۔ کس نے آخر میں بھیجا؟ بلند بات سے کس نے؟ اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے،
اور یہ ہماری سعادت ہے، کہو الحمدللہ کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ بے شک بے شک کچھ واسے ختم نبوت صرف عقیدت نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے تھے مسئلہ ختم نبوت، چکڑانا والو ختم نبوت مسئلہ بھی نہیں ہے۔ ختم نبوت مسئلہ مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا اونچی بات سے اونچی بات سے ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ ایک اور نکتہ دیتا ہوں، اونچی بات سے کہو نا، خوش ہو کے کہو نا، مسکرا کے کہو نا۔ مسائل پہ جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل پہ اختلاف ہوتا ہے، عقیدے پہ اختلاف نہیں ہوتا۔ کیا بات۔ اور اگر نہیں سمجھ آئی تو اور انداز میں سمجھاتا ہوں، مسائل اپنے اپنے ہوں گزارا ہو جاتا ہے، عقیدے بدل جائے گزارا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا اونچی بات سے عقیدے بدل جائے تو گزارا، اونچی بات سے پھر تفریق ہوتی ہے جہاں عقیدہ بدل جائے۔ اور قرآن سے پوچھ، قرآن تو بتانا جب عقیدہ بدلے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ان کے لیے لکم دینکم ولی دین، جب عقیدہ بدل جائے تو دین بدلتا ہے۔ جن کے عقیدے بدلے ان کا دین بھی بدلا، اور جن کا عقیدہ مضبوط رہا وہ کل بھی کہتے تھے اس دھرتی کائنات پر محمد آخری نبی ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں دھرتی کائنات پہ محمد آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھو پورا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیتے نہیں کوئی بات بھی نہیں ہے، کہو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ میرا ذوق ہے مولانا منیر صاحب، عقیدہ علاقہ بھی وہی ہے، عقیدے کی بات کرنے لگا۔ درود شریف بارگاہ نبوت میں تحفہ ہے، بے شک سبحان اللہ، بارگاہ نبوت میں اونچی بات سے پڑھا کرو۔ کئی پتھری کئی چھتری لوگ کہیں گے کیا پڑھتا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہمیں سب کچھ ملا ہی درود سے ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، ایک ایک سے الگ کر کے پوچھنا، جتنے بھی وظیفے کرتے ہو یہ بتاؤ چس کدے میں چل رہی ہے؟ جتنے بھی عبادات کی ہیں آپ کا علم، آپ کا تکراری رہیہ، خوف خدا عبادات، جتنے بھی زندگی کے دین کے معاملات ہیں، ذرا ان علماء سے پوچھئے، ہر عالم بتاتا نظر آئے گا جو مزہ مصطفیٰ پہ درود میں ہے وہ کسی اور جگہ اونچی بات سے۔ یہی وجہ ہے سبحانک اللہ سے لے کر آخر تک بیٹھا رہتا ہے، اس کی تمہید کرتا رہتا ہے، اس کو مانتا رہتا ہے، اس کے گیت گاتا رہتا ہے۔ جب بیٹھ جاتا ہے حکم ہوتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھ، میرے نبی پہ کیا پڑھیے؟ درود پڑھیے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا درود بارگاہ نبوت میں تحفہ ہے، اور تحفے کا اصول یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تہادو تہادو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہدیہ دیا بھی کرو، ہدیہ لیا بھی کرو۔ اللہ کے نبی ملتا کیا ہے؟ میں جب ہدیہ دو گے ہدیہ ملے گا، آپس میں محبت ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جی بات سمجھ میں آ گئی، میں نے تو تحفہ بھیجا آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ کو پہنچا بھی کہ نہیں پہنچا؟ کچھ کہتا ہے ادھر کچھ بھی نہیں ہے، لسان نبوت گویا ہوئی۔ من صلی عند قبری فسمعتہ ومن صلی عاریا فادرکتہ۔ اے میرے امت کے لوگوں، مجھ پہ درود پڑھنے والوں، اگر تمہارا مقدر جاگ اٹھے تمہیں مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو جائے تو میرے روزے پہ آؤ، تم مصطفیٰ پہ درود پڑھو، میں اللہ کے نبی بنفس نفیس اٹھتا ہوں، اللہ کے نبی ہم چکرالہ میں رہے پھر آپ پہ درود پڑھے، پھر کیا ملے گا؟ تو میں چکرالہ کی مرکزی مسجد میں بیٹھ کر درود پڑھنا تیرا کام ہے، رب کے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا کر تحفے لے کر میری بارگاہ میں پہنچنا رب کبریا کا کام ہے۔ من صلی عند قبری فسمعتہ، پھر اگلی بات سنتا جاؤ گے، ایڈوانس کہو سبحان اللہ، اونچی بات سے کہو سبحان اللہ۔ یہ تحفہ ہے
اللہ کے حبیب ہم نے تحفہ آپ کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ کی طرف سے کیا ہے؟ فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اگرچہ علماء کرام طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں صغیر نہیں بلکہ اپنے آپ کو صغیر کہتا ہوں، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، ان حضرات نے ڈیوٹی لگا دی ہے، میں ایک نقطہ آپ کے دامن میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں 10 رحمتیں بھی ملتی ہیں، 10 رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، 10 درجے بلند بھی ہوتے ہیں، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، لیکن چکرانے والے درود ایسی مبارک عبادت ہے جس کی برکت سے کسی کی حاضری ڈی سی کے آفس میں، کسی کی حاضری اے سی کے آفس میں، کسی کی حاضری تھانے کے اندر، کسی کی حاضری کچہری کے اندر، کسی کی حاضری سکول کے اندر، کسی کی حاضری کالج کے اندر، کسی کی حاضری مدرسے کے اندر۔ درود وہ عبادت ہے جس کی برکت سے حاضری گنبد خضراء میں لگتی ہے۔ کہاں پر؟ دعاست ہو سبحان اللہ۔ میرا ذوق ہے، یقیناً تائید کریں گے، کریں گے اگر دل کو لگے تو پھر کرنا، دل کو لگی بات تو میں کہتا ہوں گنبد خضراء میں بعد میں لگتی ہے، حجرہ عائشہ میں پہلے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نہیں سمجھے کیا کہا؟ نہیں سمجھے کیا؟ گنبد خضراء بعد میں ہے، حجرہ عائشہ اونچی بات سے اور اونچی بات سے اور اونچی بات سے بک بک کرتے کون ایسا کون ایسا کون ایسا۔ میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقام بتانا پڑتا ہے، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بتایا نہیں جاتا، ظاہری آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ظاہری آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے۔ اگر تجھے عائشہ ہضم نہیں ہوتی، اگر تجھے عائشہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر عائشہ کا مقام و مرتبہ رفت و بلندی، عائشہ کا تقوی، عائشہ کی پیغمبر سے نسبت، اگر عائشہ کے رب سے قرب تجھے سمجھ نہیں آتا، اور تجھے دکھاؤ جہاں میرے نبی آرام فرما ہے وہ حجرہ عائشہ ہے۔ اللہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ فرمایا ہمیشہ کے لیے کبھی کبھی مکین کی پہچان بنتے ہیں، کبھی مکان کی پہچان بنتا ہے۔ یہاں تو معاملہ بڑا عجیب ہے، حجرہ عائشہ مقام مصطفیٰ کا تعارف ہے اور مقام مصطفیٰ حجرہ عائشہ کا تعارف ہے۔ پڑھنے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ہماری حضور سے نسبت کا نام ختم نبوت ہے۔ حضور سے نسبت کا نام کیا ہے؟ 2 طبقے ہو گئے، ختم نبوت والے، انکار ختم نبوت والے۔ اب ذرا سادے لفظوں میں سمجھیے گا، ختم نبوت نام ہے معراج کا، انکار ختم نبوت نام ہے پستی کا، ختم نبوت نام ہے ہدایت کا، انکار ختم نبوت نام ہے گمراہی کا، ختم نبوت نام ہے روشنی کا، انکار ختم نبوت نام ہے گمراہی کا، ختم نبوت نام ہے اللہ کے قرب کا، انکار ختم نبوت نام ہے رب سے دوری کا، ختم نبوت نام ہے حضور کی محبت کا، انکار ختم نبوت نام ہے حضور سے دوری اور عداوت کا۔ پھر مجھے یوں کہنے دیجئے، رب لم یزل نے جب رحمت عالم فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ترتیب کے مطابق اس دھرتی کائنات پہ آخری نبی بنا کر بھیجا، پھر اس پوری کائنات کے اندر مختلف قسم کے معجزات رحمت عالم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا اللہ کے اپنے حبیب علیہ السلام کو 3000 معجزات عطا فرمائے، جبکہ یہ کوئی تحقیقی کوئی نہیں، اگر پڑھتے جائے علم کی تحقیق ہوتی جائے، اور مفسرین و محدثین نے، مورخین و سیرت نگاروں نے بے شمار معجزات جمع کر لیے ہیں، لیکن اگر حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے حضور کے معجزات کو گنا جائے ان کی تعداد متعین نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے لا يمكن الصلاة كما كان حقه،
ہو قابل خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اس دھرتی کائنات پر اللہ اپنی الوہیت میں یکتا ہے وہ اپنی وحدانیت میں یکتا ہے وہ اپنی کبریائی میں یکتا ہے میرے آقا اپنی نبوت اور رسالت میں یکتا ہے آپ کہیں گے یہ یکتا کیسے ہے میرے دوستوں چکرانا والوں یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے تشارف ہمیشہ کے لیے مناسبت ہمیشہ کے لیے ساجی وہاں ہوا کرتا ہے دوست جیسا منصب لے کر آئے جب حضور سے پہلے انبیاء آئے حضور جیسے نہیں آئے رسول آئے حضور جیسے نہیں آئے پیغمبر آئے حضور جیسے نہیں آئے آپ کہیں گے جیسے جیسے کا کیا مطلب ہے اس کی وجہ یہ ہے پہلے انبیاء کے اندر میرے نبی کے ختم نبوت کے اندر تین بنیادی فرق ہے پہلے انبیاء اپنی اقوام کے نبی تھے دوسرے نمبر پر پہلے انبیاء کا دین باقی نہ رہا تیسرے نمبر پر پہلے انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی اب یہ تینوں چیزیں حضور کی طرف آئی ہے حضور صرف قوم کے نبی نہیں اقوام کے نبی نہیں شہر کے نبی نہیں دیہاتوں کے نبی نہیں رب العالمین نے اعلان کروا دیا کل میرے نبی جی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اس پوری دھرتی کائنات پر جس کا میں خدا ہوں اس کا تو مصطفیٰ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاتھوں کی یا حیات النبی ہاتھوں علماء زیر دیوبند ہاتھوں کو بلند کریں اور نعرہ لگاؤ یا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت علماء حق علماء دیوبند حضور اللہ کے کون سے نبی آخری نبی اونچی بات سے اور اونچی بات سے معجزات بے شمار ہیں صرف 4 بطور دلیل اختصاص میں اس کرنے چلا ہوں حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جس کو دنیا آج بھی دیکھ رہی ہے آج بھی دیکھ رہی ہے وہ ہے اللہ کی لا عیب بے عیب کتاب قرآن کیا ہے مستقل ایک تقریر ہے حضرت کی موجودگی میں سعادت سمجھ کے چند واقعات کر رہا ہوں سعادت سمجھ کر قرآن حضور کا کیا ہے معجزہ بولو بولو کیا ہے معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو طاقت خدا کی ہو مولانا اللہ یا رحمت اللہ یاد آ جائے نا آپ کو طاقت کس کی ہو اونچی بات سے عقیدہ بھی لے کے جاؤ نا طاقت کس کی ہو شیر کس کے ہاتھ دار ہو نبی کے ہاتھ پر کس کے ہاتھ پر اور باقی کوئی بھی اس کے کرنے سے عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سب سے پہلا معجزہ قرآن اگلی بات دیگر انبیاء کو بھی معجزات ملے حضور علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے پہلے انبیاء کے معجزے عملی تھے کیا تھے اور حضور کا معجزہ علمی ہے کیا ہے اور اصول ہے علماء تشریف فرمائے میں طالب علم ہوں ہمیشہ کے لیے فعل فاعل کا محتاج ہوتا ہے عمل عامل کا محتاج ہوتا ہے علم عالم کا محتاج ہوتا ہے پینا پینے والے کا محتاج ہوتا ہے سونا سونے والے کا محتاج ہوتا ہے تمام انبیاء کے معجزات عملی تھے جب نبی دنیا سے گئے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے ان کی تعریف ملتی ہے ان کا وجود نہیں ملتا بڑے توجہ سے لفظوں پہ غور کرنا ان کی تعریف ملتی ہے ان کا وجود اسی وجہ سے ان کا وجود نہیں ملتا تعریف ملتی ہے حضرت موسیٰ کا اژدہا تھا ثالثہ تھا وہ سانپ بن گیا تعریف ملتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تعریف ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا پتھر پہ لگا آسا پتھر پہ لگا تو پانی نکل آیا تعریف ملتی ہے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا وہاں سے گاپے اونٹنی نکل آئی یہ تعریف ملتی ہے اللہ کے پیغمبر ابراہیم پہ آگ گلزار ہو گئی یہ تعریف ملتی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا دمبا ذبح ہو گیا یہ تعریف ملتی ہے لیکن آئیے آج جس نبی کا معجزہ وجود میں ہے وہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہے وہ صرف رسول نہیں بلکہ امام المرسلین ہے وہ صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کے پیغمبر ہے انہیں میں طٰہٰ کہو انہیں یاسی کہو انہیں کن کن القابات سے رب نے نوازا ہے کبھی طٰہٰ کہا کبھی یاسی کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں اور اپنے حبیب سے فرما دیا اے حبیب جو تمہارا
نہیں، وہ ہمارا نہیں۔ اس دھرتی کائنات کی ساری رونقیں، اس دھرتی کائنات کی ساری بناوٹیں، اس دھرتی کائنات کی ساری روشنیاں جس نبی قدم قدم سے ہے، جس نبی کے وجود مقدس سے ہے، انہیں صرف نبی نہیں کہوں گا، میں تو جانے تو عالم کہوں گا، میں روح کائنات کہوں گا، میں مرکز کائنات کہوں گا، میں منبع کائنات کہوں گا، میں محبت کائنات کہوں گا۔ اور اس سے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں، میرے اکابر نے مجھے عقیدہ دیا، میرے نبی نہ ہوتے، شمس و قمر نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، شجر و حجر نہ ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی نبوت نہ ہوتی، میرے نبی نہ ہوتی، کسی رسول کی رسالت نہ ہوتی، میرے نبی نہ ہوتے، کسی پیغمبر کی پیغمبری نہ ہوتی۔ اور یہ میرا نبی ہے، میرے استاد محترم مفکر اسلام حجت اللہ فلج آیت من آیات اللہ علامہ خالد نموسر نمبر اللہ مرکدہ عجیب بات لکھ کر چلے گئے کہ میں دنیا والے یاد رکھو، انبیاء تو اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے، پیغمبر اور بھی آئے، لیکن سب کی نبوت، سب کی رسالت اکثر پر تو ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت کا۔ یوں سمجھو جیسے کسی چیز کو آئینے کے سامنے رکھا جائے، اس کی شعاع اس کا آئینے میں پڑتا ہے، اصل وجود اس کا ہے جو موجود ہے۔ اسی طرح پوری کائنات کے اندر میرے نبی کے شعاع، میرے نبی کی نبوت کی شعاع پہلوں کو ملی تو وہ نبی بنے، بعد والوں کو ملی تو وہ صحابہ بنے۔ ادھر بھی فیض میرے نبی کا، سبحان اللہ، ادھر بھی فیض میرے نبی کا، سبحان اللہ، اچھی بات سے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ اور یاد رکھو معجزہ ہمیشہ عقیدہ ہوتا ہے، نہیں سمجھے کیا ہوتا ہے؟ ارے عقیدہ نہیں بدلتا، سبحان اللہ، بولیے 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 سبحان اللہ، عقیدہ عقیدہ اچھی بات سے نہیں بدلتا، عقیدہ نہیں بدلتا۔ قرآن حضور کا معجزہ ہے تو قرآن ہمارا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، صحابہ کے غلام الناس کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، عجیب نقطہ یاد آ گیا۔ قرآن کیوں ہے؟ صحابہ کے غلام الناس عرض کرنے چلا ہوں، قرآن اس لیے قرآن ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ کا اس پر کیا ہوا ہے؟ اجماع، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے کہ یہی قرآن ہے، یہی کیا ہے؟ قرآن ہے، جملہ سمجھ آ گیا، پسند آ گیا، سبحان اللہ کہو گے؟ انشاءاللہ، سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے کہ یہی کیا ہے؟ قرآن ہے، یہی کیا ہے؟ قرآن ہے، یہی کیا ہے؟ قرآن ہے، اوپر بھی نہیں، غار میں بھی نہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ غار میں بھی نہیں، اور کہتا ہوں غار سے نکلنے والا قرآن ہوتا ہے، غار میں چھپانے والی چیز کو قرآن نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سے کہو یار۔ سبحان اللہ، سبحان، اور اگلی بات جو بتانا چاہ رہا تھا، قرآن تب بنا جب صحابہ کا اکٹھ ہو گیا۔ بے شک، کیا ہو گیا؟ اکٹھ ہو گئے، سب مل گئے، سب نے کہا یہی ہے، زیر زبر نہیں بدلی، صورتیں سپارے نہیں بدلے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، صحابہ کے اجماع سے، صحابہ کے مل کر اکٹھے ہونے سے تو نے قرآن کو قرآن تو مان لیا ہے، کاش تو صحابہ کے اکٹھے ہونے سے ابو بکر کو خلیفہ اول کی مان لی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ادھر صحابہ اکٹھے ہوئے تو قرآن بن گیا، ادھر صحابہ ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہوئے تو ابو بکر خلیفہ اول بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر میں نے کہا تجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ ابو بکر اسے سمجھ آتا ہے جسے قرآن سمجھ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشارے میں بات کر رہا ہوں ورنہ کرے ہضم ہو جائے آپ کو۔ آمین، ابو بکر اسے سمجھ آتا ہے جسے کیا سمجھ آئے، اور قرآن اسے سمجھ آتا ہے جسے ابو بکر سمجھ آئے۔ یہی وجہ ہے جن کے پاس قرآن ہے ان کے پاس ابو بکر بھی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، جن کے پاس ابو بکر ہیں ان کے پاس قرآن بھی ہے۔ سبحان اللہ، اور تیرا مقدر نہ تجھے قرآن ملا نہ تجھے ابو بکر ملا، سبحان اللہ، کیا بات قرآن حضور کا معجزہ کیا ہے؟ ہے، محفوظ رکھنا۔ کیا کیا اللہ پاک نے؟ محفوظ رکھ، کیا مطلب محفوظ رکھا؟ بے شک، کسی کتاب کو نہیں رکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب اتری تھی بنا؟ بولو یار،
بولو بولو بولو. اچھا وہ ایک انجیل تھی، کتنی تھی؟ اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں پڑھی جاتی ہیں. کتنی؟ 4 انجیل. لاہور کے انارکلی بازار کے اندر بائبل ہاؤس ہے. میں حمزہ پاپ پہ گیا ہوں تحقیق کے لیے، مطالعے کے لیے. آپ میں سے کچھ آپ پہ ذوق جانا چاہے جاتے ہیں، دیکھیے گا. آپ کے انجیل کا نسخہ چاہیے، ادھر اور نسخہ ہے، ادھر اور نسخہ ہے، ادھر اور نسخہ ہے، ادھر اور نسخہ ہے. کوئی ایک بھی دوسرے سے ملتا؟ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن یہاں بھی وہی ہے، وہی قرآن یہاں ہے، وہی لاہور میں ہے، وہی پاکستان میں ہے، وہی انڈیا میں ہے، وہی سعودی عرب میں ہے. جہاں جہاں جاؤ گے قرآن بدلا؟ قرآن بدلا نہیں بدلا. قرآن کیوں نہیں بدلا؟ اس لیے کہ میرے رب نے حضور کی ختم نبوت کو قرآن میں محفوظ کر دیا. پھر عقیدہ لے جا، جس جگہ ختم نبوت آ جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اونچی بات سے کہنا، جہاں پر ختم نبوت کا تذکرہ آ جائے، جو دلیل ختم نبوت بن جائے، میرا رب اسے ضائع نہیں کرتا، اسے بچا کے رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. سب سے پہلا معجزہ قرآن اللہ نے حضور کے ختم نبوت کی دلیل بنا کر محفوظ رکھا. دوسری ختم نبوت کی دلیل یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام کو ملنے والا دین حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. حضور کی ختم نبوت کی کیا ہے؟ علماء سے کہیں بھائی کیسے دلیل ہے؟ علماء نے لکھا یہ کامل ہو کر دلیل بنی. کیا ہو کر؟ اور اتنا کامل ہے، بڑی توجہ سے جملہ ہے نا، اتنا کامل ہے دین کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات پہ رش کرنے لگے، کاش سے جو آیت تمہیں ملی ہے یا ہمیں مل جاتی. کاش یہ نعمت جو تمہیں ملی ہے یہ ہمیں مل جاتی. لیکن ان کو کیا پتا، ان میں سارے تھے، نبی کے ماننے والے تھے، ان کو حواری تو کہا گیا، صحابہ صرف حضور کو ملے ہیں. کچھ بات سے کہو، صحابہ صرف حضور کو ملے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کامل کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی کو ختم نبوت کی دلیل بنایا. یہاں پر حضرت نے 2 اعتراض اٹھائے، بڑی عجیب بات سمجھیے گا، سمجھنے والی ہے. فرمانے لگے سوال پیدا ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کو دین کامل ملا، کیا پہلے نبیوں کا دین کامل نہیں تھا؟ اگر پہلے نبیوں کا دین کامل نہ مانا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق 2 عیب سامنے آتے ہیں معاذ اللہ. پہلا عیب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ پہلے انبیاء کے ساتھ بخل کا کام لیا، کنوسی کا کام لیا، ان نبیوں کو دین کامل نہیں دیا. دوسرا عیب یہ لازم آتا ہے جب ان کی امتوں کو دین کامل نہیں ملا تو قیامت والے دن ان سے حساب اور کتاب کیوں ہوگا؟ پھر حساب و کتاب نہیں ہونا چاہیے نا. حضرت مفتی صاحب اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا، فرمایا امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین کامل تو تھا لیکن جتنا اور جیسا کامل اللہ نے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اتنا اور ویسا کامل اللہ نے دین کسی کو نہیں عطا کیا. اس کی وجہ یہ ہے پہلے انبیاء کا دین اس درجے کا کامل کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ ان کی صرف نبوت تھی، ان کی صرف رسالت تھی، ان کی صرف پیغمبری تھی. وہ محدود علاقے کے لیے، محدود زمانے کے لیے نبی بن کر آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت چونکہ عالمی نبوت بنی تھی، آخری نبی بن کر آنا تھا، آخری پیغمبر بن کر آنا تھا. اور اس نبوت کا سلسلہ، اس نبوت کو اتنی وسعت دی گئی کہ قیامت تک اعلان کروا دیا گیا کہ اب سکہ چلے گا صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چلے گا. ہمارے ایک عالم اس کو حصی مثال سے بیان کیا کرتے ہیں کہ میں دیکھو بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے لباس کا سائز بھی بدلتا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی کے اوپر جس وقت سائز طے ہو جاتا ہے پھر وہ بدلتا نہیں ہے. یہ 3 سال کے بچے کا سوٹ ہے، یہ 5 سال، یہ 10 سال، یہ 15 سال کے بچے کا سوٹ ہے، لیکن جب عمر 40 سال ہو جائے پھر درزی کو ناپ لکھوا دیا جاتا ہے، درزی کو سوٹ بیچ کے کہا جاتا ہے یہ میرے ناپ کا سوٹ سلائی کر دے. بالکل ایسے ہی جیسے پہلے انبیاء تشریف لائے، ادیان اور تھے، بدلتے رہے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے اب مکمل دین دے کر دنیا کو بتا دیا گیا اب محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور کا دین حاتم الادیان ہے،
ختم نبوت کا چلے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات ملے ان میں ایک عظیم معجزہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ، اگرچہ تفصیلی عنوان سے اشارہ دینے لگا ہوں، معراج بلندی کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی بات سے کہہ رہے، اور اونچی بات سے بلندی دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی؟ روحانی اور جسمانی۔ روحانی اور جسمانی۔ آپ سمجھیے گا، روحانی طور پر تو حضور بلند ہے، حضور کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ عقل انسانی سوال کرتی تھی، فرشتے بظاہر حضور سے بلند نظر نہیں آتے، فرشتے کہاں پر ہیں؟ بلندوا سے بھائی، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ چوتھے آسمان پر۔ کہاں پہ؟ چوتھے آسمان پر۔ اللہ کے فرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہوا، عرش کو جس فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش، وہ کہاں پر ہے؟ آسمانوں پر۔ کہاں پر؟ آسمانوں پر۔ جنت کہاں پر ہے؟ آسمانوں سے اوپر۔ سوال یہ ہے، ظاہری طور پر روحانی طور پر تو حضور بلند ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، بولو بھائی نہیں ہے۔ جسمانی طور پر کیسے بلند ہیں؟ شب معراج میں میرے نبی کو رب نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا اٹھایا؟ چکرالا والو، چکرالا والا ذوق میں کہنا سبحان اللہ، اونچی بات سے کہہ دو سبحان اللہ۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ بس اپنے بلانے کا تھا مدعا تاکہ حبیب تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، آ میرے پاس آ دیکھ تجھ سے پہلے یہاں پہ کوئی آیا نہیں۔ ساری کائنات نیچے رکھ دی، حضور کو سب سے اوپر کر دیا۔ ایڈوانس تو ہو سبحان اللہ۔ میرا ذوق کہتا ہے معراج معجزہ تو میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ڈر سگا میرے اور تیرے لیے۔ تیرے میرے لیے کیا ہے؟ مستقل تقریر ہے، طالب علم یاد کر لیجئے گا۔ معراج معجزہ میرے نبی کا ہے، ڈر سگا میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے ڈر سگا کیسے ہے؟ اور ڈر سگا اسے کہتے ہیں جہاں سے عقیدہ ملے، ڈر سگا اسے کہتے ہیں جہاں سے عبادات ملے، ڈر سگا اسے کہتے ہیں جہاں سے معاملات ملے، ڈر سگا اسے کہتے ہیں جہاں سے معاشرت ملے، ڈر سگا اسے کہتے ہیں جہاں سے اخلاقیات ملے۔ ایک سفر معراج پہ میرے رب نے ساری چیزوں کو جمع کر کے اپنے نبی کو اتنا ظاہری بدنی طور پر جسمانی طور پر عروج بخشا کہ پوری کائنات کو نیچے رکھ کر پھر انسانیت کو بتایا۔ عقل میں بات آ جائے سمجھ لے میرے نبی اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، جس طرح ظاہری طور پر میں روحانی طور پر میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں، اس طرح جسمانی طور پر بھی میرے نبی جیسا۔ اگلی بات علماء نے لکھی، اگرچہ حضور کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جو اس سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ معراج حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ بولیے گا کیا ہے؟ حضور اسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کوئی کہے کیسے؟ میں نے کہا جہاں جہاں ڈھونڈو، جیسے جیسے ڈھونڈو، جس جس مخلوق کو سامنے لے آؤ، ضرورت ہی نبی اس کا ہوتا ہے جس مخلوق میں آئے، جس جگہ پر آئے۔ اللہ نے مکہ مکرمہ میں رکھا، مدینہ منورہ میں رکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، ساتوں آسمان نیچے، ساتوں آسمان اللہ کا عرش، بیت اللہ، بیت المقدس، انبیاء اور فرشتے سب کیا رہ گئے؟ بلند سے سب کیا رہ گئے؟ حضور سب سے اونچی بات سے کہو، سب سے اوپر چلے گئے۔ امت محمدیہ کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی دل کے حاشیے میں یہ بات نہ آئے کاش کسی اور کے نبی ہوتے، امتی ہوتے، کاش کسی اور کا کلمہ پڑا ہوتا۔ نہیں، تم اس ذات کے امتی ہو جس نبی کو اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنا دیا، جس ہستی کو رب العالمین نے امام الانبیاء کا اعزاز عطا کر دیا ہے۔
میرے استاد محترم علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ فرمانے لگے میں نے قادیانیوں سے کہا قادیانیوں معراج کی رات مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی تھے کتنے اور سب صفوں میں کھڑے تھے کہاں کھڑے تھے اور حضور مصلی پہ آئے کہاں پہ آئے کہاں پہ آئے علامہ سلام اللہ فرمانے لگے میں نے قادیانیوں سے کہا قادیانیوں جتنے بھی صفوں میں تھے ان میں مرزا تو نظر نہیں آیا ان میں مرزا تو نظر نہیں آیا اونچی بات سے نقطہ دینا ہے میں نے آپ کو ان میں مرزا نظر نہیں آیا لوگ مرزا کہتے ویسے میں نئی اصطلاح لے کر آیا ہوں میں کہتا ہوں مسٹر غلام قادیانی یہ مسٹر ہے کیا ہے اور اگر اس کو غور کے رائے میں سمجھنا تو آیا بھی مسٹروں سے ہے کس کی پیداوار ہے انگریزوں کی کس کی پیداوار ہے اللہ صلی اللہ فرمانا کہ میں نے کہا صفوں میں نظر نہیں آیا مرزا صفوں میں نظر نہیں آیا تو قادیانی کہنے کہ مرزا صاحب اس وقت تھے نہیں مرزا صاحب اس وقت علامہ صلی اللہ نے پرجستہ جواب دیا فرمایا اس وقت نہیں تھے ان میں سے بھی نہیں تھے نہیں سمجھے اگر اس وقت نہیں تھے تو ان میں سے بھی نہیں تھے یہی تو ختم نبوت ہے کہ جتنے بھی انبیاء حضور کے پیچھے حضور سب سے آگے ہے پیغام دیا گیا جو پیچھے ہے وہ نبی ہے جو آگے ہے وہ نبیوں کے نبی ہے اب جو یہاں ہے وہی نبی ہے جو یہاں نہیں وہ نبی ہو سکتا چوتھا معجزہ جماعت صحابہ اللہ نے یار ہر نبی کو دیے پروانے ہر نبی کو دیے لیکن جتنے اور جیسے وفادار اللہ نے حضور کو دیے کسی کو نہیں دیے کچھ بات سے آخری بات کسی کو حضور کو ملنے والے یاروں کو صحابہ کہتے ہیں صحابہ کو غلاموں اونچی بات سے کیا کہتے ہیں صحابہ مستقل حضور کا معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے بھائی بلند سے کیا ہے کیسے معجزہ ہے امت کے لیے نمونہ بن کر معجزہ ہے امت کے لیے نمونہ بن کر کیا ہے ابھی مجھ سے قبل حضرت عثمان صاحب احمد برکات اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے مسلمہ کے دربار میں پیغمبر اسلام کا صحابی جاتا ہے بڑی توجہ سے چکرالا والا سننا یہ بات سمجھ آگئی پوری گفتگو کا خلاصہ اس کا چلاؤ مسلمہ کے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جاتا ہے مسلمہ پوچھتا ہے بتا کیا تم مجھے نبی مانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ میں حضور کو اللہ کا بندہ بھی مانتا ہوں اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں میری توجہ سے بات لینا چکرالا والوں سر سے لے کر پاؤں تک حبیب ابن زید کا جسم وہی ہے سر سے لے کر پاؤں تک جسم بدلا نہیں بدلا بولیے گا بدلا جسم نہیں بدلا جسم کی حساسیت نہیں بدلی جسم کے اعضاء نہیں بدلے مسلمہ پوچھتے حبیب بتا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے کیا ہے یہی جسم ہے ٹکرالا والوں بڑی توجہ یہی جسم ہے یہی اعضاء ہے سننے والے کان بھی وہی ہے بولنے والی زبان بھی وہی ہے سننے والے کان بھی بولنے والی زبان بھی وہی ہے یہی مسلمہ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے حبیب بتا کیا تو مجھے نبی مانتا ہے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا مسلمہ تیری یہ بات سننے کے لیے حبیب کے کان بہرے ہو چکے ہیں سبحان اللہ کیا بات حبیب ابن زید کے کان کیا ہو چکے ہیں صحابہ کا رب العالمین نے مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ویسے تو نہیں کیا تھا لسان نبوت کو ہوئی فرمایا ان اللہ تعالی وحتارا یا صحابی فرمایا دنیا والوں جس نے پہلا نزل نے نور محمد کو ختم نبوت کے لیے چنا میرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی رب نے میرے لیے چنا ہے یہ معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہے معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ضرور ہے لیکن اگر یہ کسی بات پہ اکٹھے کر لے ان کا فیصلہ بھی معصوم ہوا کرتا ہے یہ کسی بات پہ اکٹھے ہو جائے ان کا فیصلہ بھی مانا جائے گا پیغمبر کے صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے مسلمہ تیری یہ بک بک بکواس
سننے کے لیے میرے کان بہرے ہو چکے. اللہ کے پیغمبر کے صحابی چکرانے والوں کو پیغام کیا دیا؟ ہمیں یہی تو پیغام دیا. دنیا داری کے اندر، تجارت کے اندر، ملازمت کے اندر، دیہات کے اندر، شہر کے اندر، علاقے کے اندر، جب تیرا وابستگی، جب تیرا ٹاکرا کسی مرزا مرون کے ساتھ، ماننے والے کے ساتھ، کسی مرزائی کے ساتھ، کسی قادیانی کے ساتھ، اپنے آپ کو عالمی کروانے والے کے ساتھ ہو جائے، جسے اسے وہ جواب دینا تو میرے پیغمبر کے صحابی حبیب ابن زید نے دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ وہ جواب پلے باندھ کے لے جو بچن کی کانفرنس میں جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کاروبار چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ملازمت چھوڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. گھر چھوڑ کے جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ملازمت چھوڑ کے جانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. حبیب ابن زید کہتے لوگوں سن رکھو، ہمارے کانوں میں رچا ہے، بسا ہے، سجا ہے تو صرف اس میں محمد سجا ہے. ہم کل بھی مصطفیٰ کے در کے غلام تھے، آج بھی حضور کے در کے غلام ہے. ہمیں کوئی اور اچھا لگتا اونچی بات سے اور اونچی بات سے جو کہتے ہیں کچھ چند کانفرنس میں جائیں گے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں. اسٹیج کے حضرات معذرت کے ساتھ یہ اس حکم میں شامل ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں. جائیں گے انشاءاللہ، کانفرنس میں شرکت کریں گے. کتنے دن باقی ہیں؟ بولو بولو کتنے دن باقی ہیں؟ 7. جو آدمی کہتا ہے روزانہ 5 آدمیوں کو تیار کروں گا، کھڑا کریں. کتنے آدمیوں کو تیار کرنا ہے؟ کتنے آدمیوں کو تیار کرنا ہے؟ جائیں گے. کون سا نعرہ زبان پہ ہوگا؟ بولو بولو بولو، دارے کا جواب تو دو یار. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے رسول میں. 2 منٹ لوں گا، کھڑا کر کے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ بیٹھ گئے پھر ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاؤ گے. جب ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا، پڑھ لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہمارے نبی سے ہمارے 4 رشتے قائم ہو گئے. کتنے؟ 4. بولو بولو کتنے؟ 4. پہلا رشتہ یہ، ہم حضور کے امتی بن گئے، حضور ہمارے نبی بن گئے. سبحان اللہ. چکرانے والوں طرف جاتا ہوں اللہ کی قسم، میں کیا کہوں اس پر. میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں، شرم سے ڈوب جاتا ہوں، میرا جسم پانی پانی ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کے نبی میں تیرا امتی، گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار، لیکن تیری رحمت کی امید پھٹ رہے ہیں، تیری شفاعت کی امید پھٹ رہے ہیں. فرمایا فخر کرو، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم. میں کتنا مقدر ہے چکرالا والو تمہارا کہ تمہیں میرے جیسا نبی ملا. سبحان اللہ. تمہیں میرے جیسا نبی ملا ہے. اور کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچو چکرالا والو، آج مجھے قادیانی نبی کے مقابلے میں اچھا کیوں لگتا ہے؟ آج میں قادیانی سے بغل گیر کیوں ہوتا ہوں؟ آج میں قادیانی سے مصافحہ کیوں کرتا ہوں؟ میں نے تو ان ہاتھوں کو کلمہ پڑھ کے محمد کریم کے ہاتھوں میں دیا ہے. میں کس منہ سے قیامت کے دن اپنے نبی کا منہ سامنا کر سکوں گا؟ جب میں کلمہ پڑھ لیا تو میں حضور کا امتی بن گیا. پھر سوچنا چکرالا والو، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا، تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا. پہلی امتیں کیا تھی؟ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی امتوں کے ہیں میرے رب نے تجھے مجھے بتائے. قوم عاد نے کیا کیا، سمود نے کیا کیا، مدین نے کیا کیا، بنی اسرائیل نے کیا کیا. یہ فقط میرے محمد کی ختم نبوت ہے. اللہ نے ان کے عیب مجھے تجھے بتائے، تیرے میرے عیب نہیں بتائے، بلکہ پہلی قوموں کو تیری میری خوبیاں بتائی، تیری خوبیاں بتائی ہیں. تراہم رکعان سجدا
सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति वल इंजील। अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद के गुलामों फख्र करो, तुम्हारी खूबियां बताइए, तुम्हारे ऐब नहीं बताए। हमने कलमा पढ़ा तो हुजूर के क्या बन गए? जब हमने कलमा पढ़ा तो हुजूर हमारे रूहानी बाप, हम हुजूर इस्लाम की रूहानी औलाद। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तीसरा दर्जा, जब हमने हुजूर का कलमा पढ़ा, नबी मरकज़े मोहब्बत हुआ करता है, नबी से बढ़कर किसी से मोहब्बत नहीं हुआ करती। चकराला वालों, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। जब नबी बदल जाए फिर मरकज़े मोहब्बत बदल जाया करता है। हमारा मरकज़े मोहब्बत कल भी हमारे मुस्तफ़ा थे, आज भी हमारे मुस्तफ़ा है। और चौथी चीज, कलमा पढ़ने के बाद नबी मरकज़े इताअत हुआ करता है। जब नबी बदल जाए फिर इताअत का मरकज बदल जाता है। हम कल भी हुजूर के फरमा बरदार थे, आज भी हुजूर के फरमा बरदार है। जब ये चारों निस्बतें हमें मिल गई, हमें इस बात पे पुख्ता यकीन है। मेरे शेख, मेरे मुर्शिद हज़रत उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाया करते हैं, हमें इस बात पे फख्र है कि अल्लाह ने हमारी निस्बत उन हस्तियों से जोड़ रखी है जिन हस्तियों का जन्नती होना कायनात के रब ने हमें दुनिया में दिखा दिया है। जब ये निस्बतें हमारे पास है, हुजूर के उम्मती है, हुजूर के मुहिब है, हुजूर के मोती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद है, तो फिर अल्लाह की जात पे भरोसा है। दुआ करते हैं अल्लाह जीना भी हुजूर के लिए लिख दे, मरना भी हुजूर के लिए लिख दे। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं हज बतहा तेरी हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हाथ बुलंद करके जवाब दे, ताजदार खत्म नबूवत, कादियानियों का जो यार है गद्दार है, कादियानियों का जो यार है, दोनों हाथ बुलंद करके रब के घर में वादा करो। आज तक लेन देन के मामले में सुस्ती कोताही हुई, कादियानियों से लेन देन हुआ, उस पे तौबा करते हैं, आइंदा से पक्का अज़म करते हैं, हम कादियानियों से किसी किस्म का लेन देन नहीं करेंगे। हाथ बुलंद करते हो, अज़म करते हो, कादियानी मसनूआत का बाईकाट करेंगे, शेजान का बाईकाट करेंगे, जायका घी का बाईकाट करेंगे, ओसीएस कोरियर सर्विस का बाईकाट करेंगे, जितनी भी कादियानियों की मसनूआत है उनका बाईकाट